اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم ایام فاطمیہ کے حوالے سے تمام مومنین کی خدمت میں تسلیت عرض کرتے ہیں۔ ایام فاطمیہ کی مناسبت سے چونکہ ایام فاطمیہ چل رہے ہیں، ہم نے قبلہ سیفی صاحب کو زحمت دی ہے کہ قبلہ آپ ایام فاطمیہ کے حوالے سے بی بی کے موضوع پر روشنی ڈالیں۔ قبلہ ہم چاہتے ہیں کہ مومنین کو بی بی کے موضوع پر چند سوالات کے ذریعے تھوڑا سا موضوع کو کھولیں اور آپ اس پہ روشنی ڈالیں، جس میں ہم پہلا سوال کرنا چاہتے ہیں کہ ایام فاطمیہ کس تاریخ کو شروع ہوتے ہیں اور کس تاریخ کو ختم ہوتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیک ایتھا الصدیقۃ الشہیدہ۔ آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے موقع دیا کہ ہم بھی اپنے ٹوٹے پھوٹے الفاظ کے ساتھ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کی سیرت طیبہ پہ روشنی ڈالیں، اور بالخصوص آج کل جو موضوعات یا جو سوالات مومنین کے ہیں ان کے جوابات دیں، تاکہ یہی چیزیں مومنین کے لیے، جوانوں کے لیے، مومنات کے لیے مشعل راہ بن سکیں، اور بالکل اس پہ عمل کر کے انسان اپنی زندگی کی کامیابی کو حاصل کرے۔ بے شک۔ ایام فاطمیہ جس طرح کہ آپ کو معلوم ہے کہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کا روز شہادت، اس کے بارے میں دو روایات ہیں۔ بعض روایات میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہادت کے 75 دن بعد، اور بعض روایات میں آپ کی شہادت کے 95 دن بعد آپ کی شہادت کا دن ہے۔ اس لحاظ سے 28 صفر کو ہمارے آقا و مولا خاتم الانبیاء، ختم مطبت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روز شہادت ہے۔ اس اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو جو 75 دن والی روایت ہے، اس اعتبار سے آپ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کا روز شہادت 13 جمادی الاول کو ہے۔ لیکن اگر دوسری روایت کو دیکھا جائے جو کہ زیادہ معروف ہے، زیادہ مشہور ہے، وہ ہے 3 جمادی ثانی کی، یعنی آپ رسول خدا کی شہادت کے 95 دن بعد شہید ہوئیں۔ اس اعتبار سے 13 جمادی الاول سے لے کے 3 جمادی ثانی تک یہ جو 20 دن ہیں، ان 20 دنوں کو ایام فاطمیہ کہا جاتا ہے۔ کیوں؟ چونکہ دو روایتیں ہیں جس میں دونوں دن ذکر کیے گئے ہیں۔ جی بالکل۔ قبلہ ہمارا جو اگلا سوال ہے جو ہم سے پوچھا بھی جاتا ہے کہ ایام فاطمیہ میں خوشی یا شادی کی محفل منائی جا سکتی ہے؟ یہ بہت اہم سوال ہے جو آپ نے کیا ہے، کافی لوگ سوال کرتے ہیں۔ میں پچھلے سال ایام فاطمیہ میں جب یہاں موجود تھا تو رہبر معظم انقلاب حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنہ مدظل العالی، اور اسی طرح آیت اللہ العظمیٰ مکارم شیرازی، ان دونوں کے بیانات میں نے ایام فاطمیہ کے بارے میں سنے۔ جناب سیدہ کی سیرت کو بیان کر رہے تھے، اس کے ساتھ ہی انہوں نے اس چیز کو بیان کیا کہ یہ جو ایام فاطمیہ ہیں، حقیقت میں جو روایات ہیں وہ دو طرح کی ہیں، ایک 75 دن کی اور ایک 95 دن کی۔ یعنی بعض روایات کہتی ہیں کہ 13 جمادی الاول کو شہادت ہے، اور بعض روایات کہتی ہیں کہ 3 جمادی ثانی کو شہادت ہے۔ اب یہ 13 ربیع الاول سے 3 جمادی ثانی تک 20 دن بنتے ہیں جن کو ایام فاطمیہ کہا جاتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ ان 20 دنوں میں کیا ہم کوئی خوشی کی محفل کر سکتے ہیں؟ کیا ہم کوئی شادی کی تاریخ رکھ سکتے ہیں، یا کوئی بھی ایسی میں کوئی ہمیں شادی پہ بلاتا ہے، کیا ہم جا سکتے ہیں یا نہیں؟ تو اس بارے میں آقا خامنہ مدظل العالی نے فرمایا کہ جو 2 دن شہادت کے دن ہیں، 13 جمادی الاول اور 3 جمادی ثانی، ان دنوں میں 2 دنوں میں کوئی خوشی کی محفل نہیں کرنی چاہیے۔ آقا مکارم فرماتے ہیں ہاں آپ اس طرح کر لیں کہ 3 دن نگارہ کر لیں، مثلا 13، 14، 15، ان 3 دنوں میں خوشی کی محفل نہ رکھیں۔ اس طرح جمادی ثانی کی 1، 2، 3، ان 3 دنوں میں آپ کو خوشی کی محفل نہ رکھیں۔ اس کے علاوہ جو درمیانی دن ہیں، ہاں اس میں آپ خوشی کی محفل رکھ سکتے ہیں،
یا کوئی ایک ایسی محفل جو خوشی کی محفل آپ کو کوئی دعوت دے، آپ اس میں شرکت کر سکتے ہیں۔ شرط یہ ہے کہ اس میں اسراف نہ ہو، شرط یہ ہے کہ اس محفل میں کوئی حرام کام نہ ہو، شرط یہ ہے کہ وہ محفل اللہ تعالیٰ، انبیاء معصومین اور ائمہ معصومین علیہم السلام کی سیرت طیبہ کے مطابق ہم اس کو گزاریں۔ بس یہاں پہ واضح یہ ہو گیا کہ بالخصوص جو شہادت کے ایام ہیں 13 جمادی الاول اور 3 جمادی ثانی، ان 2 دنوں میں آپ کسی خوشی کی محفل کو برپا نہیں کر سکتے۔ بلکہ میں آپ کو بتاؤں، آپ کو تو پتہ ہے کہ ہمارے ہندوستان اور پاکستان میں خود جمادی الاول کے مہینے میں امام سجاد علیہ السلام کی ولادت بسعادت کو منایا جاتا ہے۔ ادھر ہم یہ دیکھیں، ادھر سے معصوم کا فرمان ہے ہمارے لیے کہ ہماری خوشی میں خوش ہو، ہماری غمی میں غمگین ہو۔ اگر فرض کریں یہ جو روایت موجود ہے اس کو بھی معتبر جانا جائے کہ جمادی الاول میں امام سجاد علیہ السلام کی ولادت ہے، تو یقینی طور پر ہمیں اس دن خوشی منانی پڑے گی۔ لہٰذا ایام فاطمیہ میں مخصوص 2 دن 13 جمادی الاول یا 3 جمادی ثانی یا ایک دن بڑھا لے ان کو، اس میں خوشی کی محفل نہیں کرنی چاہیے۔ لیکن اس کے علاوہ جو درمیانی دن ہیں ان میں آپ کوئی بھی خوشی کی محفل کر سکتے ہیں، بشرطے کہ محفل میں لہو و لعب نہ ہو، محفل میں کوئی حرام کام نہ ہو، شریعت کے مطابق خوشی کی محفل ہو۔ قبلہ ہمارا جو اگلا سوال ہے یہ کہ باقی بھی ایام غم کے ایام ہوتے ہیں، لیکن ایام فاطمیہ منانے پر اتنی تاکید کیوں کی گئی ہے؟ جی بہت اہم سوال کیا، اور اس سوال کی طرف، اس کے سوال کے جواب کی طرف کافی مجتہدین عظام نے، علماء کرام نے توجہ دی۔ بالخصوص جو آج کل یہ ایام فاطمیہ بہت زیادہ پر رونق ہیں، اس کی کیا وجہ ہے، کیوں اتنا ان کو منانے کی تاکید کی گئی؟ تو یہاں پہ علماء نے، مجتہدین نے جواب دیا ہے کہ جس طرح لوگ غدیر کو بھول گئے ہیں، جس طرح لوگ غدیر کو بھول گئے ہیں، ہم نہیں چاہتے کہ لوگ اسی طرح جناب سیدہ کی مظلومیت کو بھول جائیں۔ بس جو تاریخ جو حقیقت میں ہوتی ہے، ستم ظریفی تاریخ یہ ہے کہ مثلا میں ایک مثال کے ذریعے انتہائی اختصار کے ساتھ آپ کو بیان کروں کہ ہمارے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہلی زوجہ مبارکہ جناب حضرت خدیجہ الکبریٰ ہیں۔ اس کے علاوہ دوسری ازواج بھی ہیں، لیکن تاریخ کی ستم ظریفی دیکھیں کہ تاریخ میں جناب خدیجہ سے بہت کم روایات ملتی ہیں۔ حالانکہ جب جناب خدیجہ زوجہ رسول تھیں اس وقت کوئی اور بیوی نہیں تھی، لیکن تاریخ کی ستم ظریفی، تاریخ کا ظلم یہ ہے کہ جناب خدیجہ سے بہت شاذ و نادر ہمیں کوئی روایت ملتی ہے، جبکہ دوسری ازواج سے بہت زیادہ روایات موجود ہیں۔ یعنی تاریخ کا یہ ستم ظریفی، تاریخ کا یہ ظلم ہے کہ جس طرح لوگوں نے غدیر کو بھلا دیا جبکہ اتنا مجمع موجود تھا، تو ایام فاطمیہ کو اس لیے پر رونق کیا گیا، اس لیے تاکید کی گئی کہ خدا نخواستہ لوگ یہ بھی غدیر کی طرح بھلا نہ دیں۔ اس لیے علماء کرام نے اس کو عاشور کی طرح منانے کی تاکید کی ہے کہ جس طرح عاشور میں آپ مجالس برپا کرتے ہیں، جلوس اذاں نکالتے ہیں، اسی طرح ایام فاطمیہ کو بھی آپ اپنے گھر میں مجالس برپا کریں، جلوس اذاں نکالیں تاکہ یہ بھی لوگ بھول نہ جائیں۔ اگر ماشاءاللہ یعنی بہترین انداز میں آپ مومنین کے لیے جواب دے رہے ہیں، تو آگے ہمارا یہ سوال ہوتا ہے ہم سے کہ جناب سیدہ اپنے شوہر کے لیے کیسے نمونہ عمل تھی، اور رسول خدا کو مولا علی علیہ السلام نے اس بارے میں کیا کہا؟ جی حقیقت میں یہی بات ہے کہ ہمارے جو پاکستان میں منبر حسینی ہیں، جو لوگ مجالس پڑھتے ہیں، وہاں ذاکرین عظام، علماء کرام اور جناب سیدہ کی سیرت کو بھی بیان کرتے ہیں، اور کرنی بھی چاہیے۔ فقط ہمیں فضائل اور مصائب پہ منحصر نہیں رہنا چاہیے۔ ایک انتہائی اہم نقطہ ہے کہ بالآخر جناب سیدہ سلام اللہ علیہا جو نمونہ عمل ہیں، امام علیہ السلام کی روایت ہے کہ جناب سیدہ کی زندگی میں خود امام کے لیے نمونہ عمل ہے۔ آپ نے جو سوال کیا ہے کہ خود جناب سیدہ
اپنے شوہر کے لیے کیسے نمونہ عمل کیسے ہے۔ نہیں؟ اور جب رسول خدا نے امام علی علیہ السلام سے پوچھا، جب آپ کی امام علی کی اور جناب سیدہ کی شادی ہوئی تو شادی کے بعد کچھ عرصے بعد رسول خدا مولا علی کی خدمت میں آئے اور آ کے پوچھا، یا علی آپ نے میری بیٹی کو کیسا پایا؟ انتہائی اہم چیز، خواتین کو توجہ کرنی چاہیے اس بات پہ کہ واقعاً ہمارے لیے نمونہ عمل ہے۔ یا علی آپ نے میری بیٹی کو کیسا پایا؟ اللہ نہ کرے کوئی عام مسور ہوتی، وہ تو کہتی میں تو بھوکی مر گئی ہوں، نہ میرے پاس کوئی مکان رہنے کو ہے، نہ میرے پاس کوئی لباس نیا ملتا ہے، نہ مجھے کھانے کو ملتا ہے۔ لیکن یہ جناب سیدہ تھیں کہ جو مسورات کے لیے نمونہ عمل تھیں۔ کیا عظمت ہے اس جملے کی جو مولا امیر نے اپنی زوجہ کے بارے میں رسول خدا کو بتائی۔ جب رسول نے پوچھا، یا علی آپ نے میری بیٹی کو کیسا پایا؟ مولا علی نے ایک عظیم جملہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کے بارے میں کہا۔ مولا نے فرمایا، نعم العون فی طاعت اللہ۔ اللہ اکبر۔ مولا فرماتے ہیں میں نے آپ کی بیٹی کو اللہ کی اطاعت میں مددگار پایا، یعنی آپ کی بیٹی اللہ کی اطاعت میں میری معاون ہے، میری مددگار ہے۔ یعنی یہاں سے ہمیں سیرت جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کا اندازہ ہوتا ہے کہ ایک بیوی کو اپنے شوہر کی مشکلات میں اضافہ نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ایک بیوی شوہر کے لیے سکون کا ذریعہ بنے۔ اور مولا علی فرما رہے ہیں کہ آپ کی بیٹی خدا کی عبادت میں میری معاون و مددگار ہے۔ ماشاء اللہ۔ قبلہ آگے والا جو سوال ہے ہمارا، یعنی آج کی دور کے مطابق ہے، مطلب سوال یہ ہے کہ جناب سیدہ بیٹی، بیوی اور ماں کے لیے کیسے نمونہ عمل ہے؟ جی بالکل، چونکہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ ویسے تو تمام ائمہ علیہم السلام نور ہیں، لیکن ظاہری زندگی میں ایک جنبہ بشریت کے ساتھ اس دنیا میں آئے ہیں۔ کیوں؟ چونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ہمارے لیے نمونہ عمل قرار دینا تھا۔ دیکھیں جناب سیدہ بیٹی کے لیے نمونہ عمل ہیں، اس طرح کہ جناب سیدہ اپنے والد کے ساتھ اس طرح زندگی گزاری کہ ان کے والد محترم رسول خدا کو کہنا پڑا فاطمہ تو ام ابیہا، کہ بیٹی ہوتے ہوئے فاطمہ اپنے باپ کی ماں ہے۔ یعنی بیٹی ہوتے ہوئے بیٹی کا بھی کردار ادا کیا اور رسول خدا کو ان کی والدہ کا بھی کردار ادا کر کے دکھایا۔ اور بیوی کے لیے کیسے نمونہ عمل ہے وہ آپ کو بتایا کہ جیسے ہی رسول خدا نے پوچھا، یا علی آپ نے میری بیٹی کو کیسا پایا، یعنی کس طرح کی زوجہ ہے آپ کی بیوی کیسی ہے، تو بیویوں کے لیے نمونہ عمل جناب سیدہ کہ مولا فرماتے ہیں کہ نعم العون فی طاعت اللہ، کہ میں نے آپ کی بیٹی کو یعنی اپنی زوجہ کو، اپنی بیوی کو اللہ کے رستے میں بہترین مددگار پایا۔ یہ تو ہے نمونہ عمل ایک بیٹی اور ایک بیوی کی حیثیت سے، لیکن ایک ماں کے لیے کیسے نمونہ عمل ہے کہ جناب سیدہ نے ٹھیک ہے معصومہ تھیں، آپ کے بیٹے بھی معصوم تھے، لیکن بالآخر جناب سیدہ کی تربیت تھی کہ مولا امام حسن علیہ السلام، مولا امام حسین علیہ السلام اور عقیلہ بنی ہاشم اور جو دوسرے آپ کے فرزندان ہیں، دوسرے آپ کے بچے ہیں، ایسی تربیت کی کہ آپ کے بیٹے جوانان جنت کے سردار۔ سبحان اللہ۔ قبلہ ہمارا آج کی محفل کا آخری سوال، آپ جانتے ہیں کہ بی بی کی چونکہ قبر مبارک بھی مخفی رکھی گئی ہے اور آج کے دور میں بڑا مشکل دور ہے، تو اس دور میں یعنی جو بھی مومن بی بی سیدہ کی زیارت کرنا چاہتا ہے تو اسے کیا کرنا چاہیے آج کے دور میں؟ جی امام علیہ السلام کی حدیث ہے اور آپ صحیح فرما رہے ہیں کہ مومن جب ایران آتا ہے 8ویں سرکار ولایت کی زیارت کرتا ہے،
عراق جاتا ہے، دوسرے معصومین کی زیارت کرتا ہے۔ ہر مومن کی خواہش ہوتی ہے کہ امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ شریف تو اللہ کے حکم سے زندہ ہے، ان کے علاوہ میں 13 معصومین کی زیارت کروں۔ 12 معصومین کی زیارت ہو جاتی ہے، لیکن ایک ہستی جن کی قبر معلوم نہیں، اللہ کے حکم سے آپ کی قبر مخفی ہے، پوشیدہ ہے، اور یہ اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے۔ لیکن پھر بھی معصوم نے اپنے چاہنے والوں کے لیے، اپنے شیعوں کے لیے یہ فرمایا، اگر کوئی چاہتا ہے کہ آج کے دور میں جناب سیدہ بنت رسول خدا کی زیارت کرنا چاہے، اس کو چاہیے کہ ایران کے شہر قم میں کریمہ اہل بیت حضرت فاطمہ معصومہ قم کی زیارت کرے۔ اللہ تعالیٰ اس کو جناب سیدہ کی زیارت کا ثواب عطا کرے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ آج کی محفل میں اتنے جو سوال ہم نے کیے، ماشاءاللہ آغا صاحب نے بہت ہی اچھے انداز میں سوالوں کا بہت ہی آسان اور خوبصورت انداز میں جواب دیا ہے۔ یقیناً امید ہے کہ مومنین ان سے استفادہ کریں گے، اور اس بات کو اس ویڈیو میں جو ہم نے اس بیان کو ریکارڈ کروایا ہے، ماشاءاللہ مومنین اچھے انداز سے اس کو سنیں گے۔ اور ہم شکر گزار ہیں قبلہ صاحب کے کہ انہوں نے ہمیں وقت دیا اور اپنے قیمتی لمحات جو ہے نا اس میں صرف کیے۔ یقیناً چونکہ بی بی کا موضوع تھا، اللہ تعالیٰ اس عمل کا، اس وقت کا آپ کو اجر دے گا، اور بہت بہت شکریہ قبلہ، سلامت رہیں۔